جی میرے بھائی، اس پہ بھی مٹھائی جلدی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلات کا انتظار کریں۔ میں بھی آپ کی طرح عام ہی بندہ ہوں، میرے پاس معلومات تو نہیں ہے، لیکن اتنا سینس میرا کام کر رہا ہے کہ یہ کوئی ڈاکخانے سے بھیجے گئے رجسٹری کی رسید نہیں ہے کہ بٹوے میں گم ہو جائے۔ بہت بڑی رقم ہے اور اس کا باقاعدہ طور پہ ریکارڈ موجود ہوگا، اور اتنا بڑا ادارہ ہے وہ اس کو ڈیل کر رہے، وہ باقاعدہ میرا خیال ہے کہ بالکل قانون کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کے مطابق انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہوگا۔ تفصیلات آنے دیں۔ سیاسی جو بندے ہوتے ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ چیزوں میں ایسا اتنا سسپینس ڈال دیتی ہے نا کہ میرے اور آپ جیسے بندے سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں چور ہے وہ کھا گیا۔ تو اس لیے وزارت خزانہ اور قائمہ کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے قومی خزانے میں کیوں نہیں ڈالے، وہ یہ جواب دیں گے نا۔ اس جواب کا انتظار کیا جائے کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کیس کا ہمارے اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کھائے بھی ہیں، تو یہ گورنمنٹ اس لیے تو اس کو پوچھ رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور اس کے جتنے بھی ملازمین ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، سیف الرحمان صاحب کو صرف احاطہ عدالت سے انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے اوپر ایک ایک لاکھ مچل کے جمع کرنے پڑ گئے تھے اپنے جو افسران ہیں ان کے لیے، اور عدالت نے پوچھا تھا۔ لیکن آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے ملک میں سادہ لوگوں کو لوٹ کر کچھ لوگ فرار بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو کچھ ملا بھی نہیں ہے جو متاثرین ہیں۔ اب یہاں پہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اگر نیب میں جاتے ہیں، نیب کی مثال لے لیتے ہیں کہ اس میں اگر جاتے ہیں تو نیب تو کسی کو ریکوری کر کے ہی نہیں دیتا، اور نہ کبھی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اربوں روپے میں لوگوں سے پیسے جمع کر لیتے ہیں اللیگل طریقے سے، اس کے بعد اگر 10 ارب روپیہ میرے آپ کے تیسرے بھائی چوتھے بھائی ان سے انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، اور اس پیسے کو پھر اس طریقے سے استعمال کیا کہ اکثر وہ آپ نے بات سنی ہوگی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے کھانا، اس طریقے سے اس پیسے کو خرد برد کیا ہے، اور مقصد ہے کہ ضائع کیا ہے۔ اب 10 تو ہم نے جمع کیا تھا، 10 ارب روپیہ اگر وہ ہمیں ریٹرن کرے تو ہمارا نقصان پورا ہوگا، جبکہ ان کے پاس جب پکڑے جاتے ہیں اس ٹائم پہ 5 ارب ہوتا ہے یا 4 ارب روپیہ ہوتا ہے۔ اب نیب یا کوئی بھی ہمارا ادارہ ہوتا ہے، اس سے ہم یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمیں پیسے واپس کر دے، جبکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کے اوپر سزائے موت تو ہے نہیں۔ پاکستان کے قانون میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اگر جج وکیل سوری میں شاید غلط کہہ گیا ہوں، ایک فائز عیسیٰ صاحب ہیں، فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کو آپ پورا سٹڈی کر لیں نا، ایک سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں۔ اب میرا خیال ہے آپ کو بات کی میری سمجھ آ جائے گی کہ اگر ایک منصف کی کرسی پہ بھی بیٹھا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ اس کی تنخواہ سے زیادہ، جبکہ وہ تو گورنمنٹ کا ایک سروس ہے نا، ایک عہدہ ہے، اس کے حساب سے اس کی تنخواہ جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس اس سے بھی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، تو پھر سوال تو اس پہ بنتا ہے نا کہ آپ کے پاس کدھر سے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میری وائف کراچی میں ایک پبلک سکول میں ٹیچر تھی، اب ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ 10 کروڑ تو کسی ٹیچر کی تنخواہ نہیں ہو سکتی نا، میں تو شاید یہ کم وہ بول رہا ہوں۔ اور جو نظریں ہوتی ہیں نا، میں فائز عیسیٰ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، قابل احترام ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہمارے وہ مطلب سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ نظریں ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ اکاؤنٹ بھر گئے ہیں، تو وہ جب سوال کرتے ہیں تو جواب یہ دیتے کہ یہ تو میرے وائف سے پوچھو، میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب سے پوچھو تو حسین سے پوچھو، حسن نواز سے پوچھو، میرا تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی پاکستان کی شہری بھی نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں پھر ہمیں وہ دھوکہ دے جاتی ہیں۔
اب 5 ارب یا 4 ارب रुपए को 10 ارब रुपए लोगों का जो नुकसान है उसमें किस तरह तकसीम करोगे? यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, यहाँ पे लोग रह जाते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ फिर मसले बनते हैं। फिर नैब वाले मुलाजमीन आपको जेब से तो नहीं दे सकते ना, फिर ये केस सालों साल लटक जाते हैं। जब लटक जाते हैं मेरा तेरा एतबार उठ जाता है। ये टोटली कहानियां होती हैं। अभी इस टाइम पे जो केस चल रहा है सैफ रहमान साहब का, अब इस टाइम पे यानी मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों तक, महीना डेढ़ तक एप्लीकेशनें बहुत कम है उसके ऊपर, जो लोग अपनी रिकवरी करना चाहते हैं, जो मेरी मालूमात हैं। मैं हल्फन कहता हूँ मैंने अभी तक नहीं दी, क्योंकि आपके जहन में शायद ये हो कि इसने दी हो, लेकिन मैं बिल्कुल मैं दूंगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। लेकिन जो पैसे पड़े हुए हैं वो इनसे ज्यादा अमाउंट में पड़े हुए हैं। यानी मतलब कि उन एप्लीकेशनों को अगर फैसिलिटेट किया भी जाए, अदालत की तरफ से ऑर्डर मिल जाए, फिर भी पैसे बच जाते हैं। अब इन लोगों की रिकवरी को कौन रोकेगा, क्यों रोकेगा, और किस कानून के तहत रोकेगा? अदालत से जब भी फैसला होगा एक रिटन पोजीशन पे होगा, उसमें ये तमाम चीजें क्लियर होंगी कि आप इन लोगों के बाकायदा तौर पर उस डिसीजन में होगा कि इतने अरब रुपए का जो मसला था वो अकाउंटों में जो पड़ा हुआ है उससे इतने जो इफेक्ट है उनमें तकसीम किया जाए। अब अगर आपको नहीं मिलता, फिर आपका काम है किसी और तरीके से नैब को चैलेंज करना, कि उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा ज़ाया हो गया, या फिर खुदा ना खास्ता वो खा गए। वो फिर आपको अदालत में उसके साथ आप केस कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा है कि वो जेब भर के बिल्कुल भाग ही जाए। आज हम कुछ कुछ कंपनियों का जिक्र भी करते हैं कि वो भाग गए हैं, उसका आप किससे गिला गिला करोगे? कोई फोरम है जहाँ पे आप उसको उसको चैलेंज कर दें? या शेख शामी साहब अभी भागे हुए हैं, उसके पास भी करोड़ों अरबों रुपए हैं, आप मुझे बताएं उसको आप कैसे चैलेंज करोगे? तो कोई तो एक तरीका, किसी जगह पे तो खड़े हो जाओ ना। हर बात से मकसद है कि मजाक बनाना, हर बात के पीछे दुम बांधना, ये हमारी आदत हो चुकी है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ या आपके अल्फाज के साथ मैं मेरा इख्तिलाफ नहीं है। हो सकता है आपके जहन में शायद ये बात थी, ये अच्छी भी हो, क्योंकि इस पे मुझे भी बात करने का मौका मिला, मेरे बाकी भाई भी शायद बात कर जाएं। तो इसको इस नज़र से देखें मेरे भाई, जहाँ पे हमें अपना पैसा मिले, रिकवर होने के चांस हो। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये कुछ बातें, मैं कहता हूँ कि जब एक दफ़ा ये टाइम गुजर जाए, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप ये हमारी आवाज़ बार-बार सुनोगे, अब और फिर बोलोगे कि यार ये बंदा ठीक कह रहा था यार, पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ आई। लेकिन फिर वक़्त गुज़र चुका होगा। हमें क्या है आपसे, हमने अगर आपको अपने पैसे आपकी जेब में आ जाएँ, हमें क्या मिलना है? ज़रा इस पे भी तो सोचें। या फिर सैफ रहमान साहब से हमारी क्या दुश्मनी है? कोई है दुश्मनी? हम तो गरीब जैसे लोग हैं, सैफ रहमान साहब का क्या मुकाबला हमारे साथ? या हमारा क्या मुकाबला उसके साथ? बात को समझने की कोशिश करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप डिस्कशन जारी रखें, ये सबके लिए फ़ायदे की है। और इस तरह के सवाल जब आते हैं, इस पे बात होती है तो काफ़ी लोगों को इससे मालूमात मिल जाती हैं। बहुत शुक्रिया।